نے تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں، یہ ان کو تانا مارتے ہیں، وہ ان کو تانا مارتے ہیں، کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا، کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، ان کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا، پھانسی دے دی، عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، آئیں گے، اے نبی آپ فرما دیں نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا، اس لیے کہ وہ بتول ہیں، وہ عذرا ہیں، انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب مجھے بتاؤ عیسائیوں کے اوپر 500 سال سے یہ غلاظت ڈال رہے تھے، کون؟ یہودی 500 سال سے گالیاں دے رہے تھے، ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے رسول پاک کا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور دوسری طہارت بیان کی سیدہ بی بی مریم کی کہ وہ پاکیزہ ہے، طاہرہ ہے، بتول ہے، عذرا ہے۔ اب عیسائیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کو یہودیوں کے ان الزامات سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ عیسائیوں کی کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر بات بہت زیادہ ہے، میں آپ کو مختصر لے کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، جو بڑے ریلیجین ہیں، ان میں سے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر میں بدھ مت کا ذکر کروں، بدھا جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، اس دین کا بانی، اس دین کا فاؤنڈر، اس دین کا موجد گوتم بدھ، اس کی تعلیمات، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، کتابیں جو دساتیر کہلاتی ہیں۔ گوتم بدھ کی کتابوں میں اخلاق زیادہ سکھائے گئے ہیں، تصوف زیادہ سکھائے گئے ہیں، دنیا سے کنارہ کشی زیادہ سکھائی گئی ہے۔ جیسے آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، عیسائیوں میں جس طرح فرقے ہوئے اسی طرح بدھ مت میں بھی فرقے ہوئے، اس میں سے جیسے کچھ ننگے رہنے والے، کچھ لوگ کپڑے پہننے والے، کچھ پوری دنیا کو چھوڑنے والے، کچھ دنیا میں سے تھوڑا چکھنے والے، سب طرح کے ہوئے۔ لیکن گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی وہ دنیا سے کنارہ کشی کے لیے تھی۔ گوتم بدھ دنیا کا ایک بڑا اس زمانے میں پیروکار جس کے رہے ہوں ایسا شخص تھا۔ اب اس کی ایک کتاب جو اس کے ایک شاگرد نے لکھی ہے، اس کی تعلیمات کو جمع کیا ہے، جس کو کہتے ہیں چکاوتی سننا، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں گوتم بدھ تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، اے میرے شاگردوں، سنو میں تمہیں ایک بڑی بات بتاتا ہوں۔ کہا میں ایک ہی بدھا نہیں ہوں، دنیا میں ایک بہت بڑا بدھا آئے گا۔ بدھا کہتے ہیں پاکیزہ اور مقدس آدمی کو، مقدس آدمی کو بدھا اس زبان میں کہا جاتا ہے۔ ایک اور ایک بڑا بدھا آئے گا اور وہ تبلیغ کرے گا، اس کی تبلیغ شروع میں بھی عروج پر ہوگی اور جب پھیلے گی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ اس نے کہا جس طرح میرے شاگرد سینکڑوں میں ہیں، اس کے شاگرد لاکھوں میں ہوں گے۔ بدھا نے کہا گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے کا ہے، 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکا ابھی۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے، کتاب آج بھی ہے چکاوتی سننا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں ایک لفظ اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، لوگوں کو برے اخلاق سے نکالے گا، وہ شراب کو منع کرے گا اور وہ لوگوں کی جانوں کو بچائے گا، وہ عورتوں کی عزت کرے گا اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوگا۔ یہ سب الفاظ موجود ہیں۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا اب وہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس نے بھی ایک لفظ کہا، اس نے کہا وہ مائتریہ ہوگا۔ یہ وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑے خشک ہیں، اس کو سمجھ لیں آپ، اس لیے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنیں گے تو وہ چیک کریں گے۔ مائتریہ ہوگا، گوتم بدھ کہتا ہے وہ آئے گا، وہ اس کو مائتریہ کہیں گے، مائتریہ کہیں گے۔
मैत्रिया का अब लफ्ज का तर्जुमा निकालना पड़ेगा कि क्या है ये, हकीकत में इसका माना क्या है। मैत्रिया का जब अरबी में ट्रांसलेट किया गया तो उसको कहा गया रहमतुल लिल आलमीन। उसने कहा उसको कहा जाएगा मैत्रिया। मैत्री का मतलब हुआ सारे जहानों के लिए जो रहमत होगा। मुझे बताओ मेरे अजीजों, सारे जहानों के लिए रहमत मेरे नबी के अलावा कौन बनकर आया? कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। गौतम बुद्ध ने फिर जो निशानियां बताई वो हैरत की हैं, हैरत की हैं। उसका एक खादिम था अनंदा नाम से, उस खादिम को लेकर के वो हमेशा चलता था और उसकी वो बड़ी हिफाजत करता था अनंदा। और श्रीलंका की जमीन पर या किसी और इलाके में उसने अनंदा ने पूछा कि तुम जिस मैत्रिया का जिक्र करते हो कि एक बड़ा बुद्धा आएगा, उसकी कुछ निशानियां भी तो बताओ। तो उसने कहा, गौतम बुद्ध ने, कि मुझे जहां तक मालूम होता है जिस तरह तू मेरा अनंदा है, इसी तरह वो मैत्रिया का भी एक खादिम होगा जो उसे कंधों पर बिठा करके एक गार तक ले जाएगा। और दूसरे कुछ अल्फाज में उसकी तशरीह बाज लोगों ने कहा वो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, हमेशा हुजूर के साथ रहते थे, हर जंग में हुजूर के साथ थे, डिफेंस के लिए रहते थे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल उसने फिर पूछा अनंदा ने गौतम बुद्ध से कि बुद्धा, उसकी और कुछ निशानियां बताओ कि जब वो आएगा तो कैसा होगा। तो उसने कहा कि वो पैदा होगा तो सुबह हो रही होगी, वो पैदा हो रहा होगा, सुबह हो रही होगी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। मेरा नबी किस वक्त दुनिया में आया है? सुबह सादिक के वक्त है, जब सुबह सूरज अभी तुलू नहीं होता, जो नमाज फज्र का वक्त हो रहा होता है, उसी सुबह सादिक में मेरे आका की जलवागरी हुई है। ये उनकी किताबों से। मैं पहले अब यहां पर एक बात इसको वाजे कर दूं, स्पष्ट कर दूं इस चीज को उनकी जुबान में, कि हमें हमारी नबी को पहचानने के लिए किसी दूसरे दीन की जरूरत नहीं। मैं अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन तस्लीम करता हूं। मेरा कुरान कह रहा है बस मुझे काफी है। मैं तो तुमसे कह रहा हूं, उन लोगों से जिसको तुम मुकद्दस मानते हो, चलो हम उन्हीं को उठाकर तुम्हें बताएं। जाहिर सी बात है, अल फज़लु लिमा शहीद बिहिल आदा, अरबी में कहा जाता है फजीलत तो उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। अब बुद्धा ये कहता है, गौतम बुद्ध ये कहता है कि वो बुद्धा आएगा तो वक्त सुबह का हो रहा होगा। फिर कहा उसने कि उसकी एक और अलामत मैं तुम्हें बताऊं कि उसको बहुत बड़ी बसीरत मिलेगी, बहुत बड़ी बसीरत, नॉलेज उसके पास बहुत बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा कि वो उस नॉलेज से पूरी दुनिया को देखेगा। इतना नॉलेज उसके पास, मैं इसको बसीरत को नॉलेज कह रहा हूं, इतनी फहम, इतनी इदराक उसको मिलेगी। ये गौतम बुद्ध कह रहा है अपने खादिम से, आनंदा से, कि इतनी नॉलेज उसको मिलेगी कि उससे वो पूरी दुनिया को देखेगा और उसी से वो पूरी दुनिया के निजाम को चलाने की बात करेगा। लेकिन उसकी अलामत ये कि ये होगी कि वो जो नॉलेज, वो जो बसीरत उसको मिलेगी उस बुद्धा को, वो रात के वक्त मिलेगी। वो कब मिलेगी? रात के वक्त मिलेगी। मैं ये कहता हूं जिस बसीरत का वो जिक्र कर रहा था मेरे मुस्तफा के लिए, वो कुरान पाक है और वो नाजिल हुआ है। कुरान खुद कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया है। कब नाजिल किया है? लैलतुल क़द्र में, रात के वक्त नाजिल किया है। गौतम बुद्ध कह रहा है उसे एक बसीरत मिलेगी, बहुत बड़ी नॉलेज मिलेगी और वो रात के वक्त मिलेगी और वो रात बहुत चमकदार होगी। वही तो हमारा कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। उस रात को तुम क्या जानो, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। रात के वक्त बसीरत मिली। तीसरी और एक उसने अलामत बताई। उसके खादिमों ने बहुत पूछा, उन्होंने पूछा अच्छा किया, बाकी बुद्धों के लिए पूछा। और उसने कहा कि उसकी एक और अलामत तुम देखो कि वो मैत्रिया जो है, वो जो सबसे बड़ा बुद्धा होगा, वो जब दुनिया से जा रहा होगा तो वो भी रात का वक्त होगा। दुनिया से जा रहा होगा वो भी रात का वक्त होगा, लेकिन उसके चले जाने के बाद कोई उस जैसा बुद्धा कयामत बाकी कभी नहीं आएगा।
کبھی نہیں آئے گا، اور اس رات اندھیرا ہوگا۔ یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں، اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہ ہیں، وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایات میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا۔ میں نے اجازت دے دی، ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسا دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھزم میں یہ بات بتائی گئی۔ گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔
بیت المقدس قبلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے. مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے, وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت ہو چکی تھی. بیت المقدس اس طرف ہے, خانہ کعبہ اس طرف ہے, دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہے. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ کی صفیں. 2 رکعت ہوئی تھی. حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا, کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا. بیت المقدس بھی افضل ہے, لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے. میرے آقا کا آبائی وطن. حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے. اگر ہمارا قبلہ, ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے. کب؟ نماز کی حالت میں. 2 رکعت ہو چکی ہے. دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اے محبوب, ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے. اتنی آیت ہی نہیں آئی, اتنی آیت نہیں آئی. اس کے فوراً بعد دوسری اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی دیر کس بات کی, اثر میں نہیں, ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں. خانہ کعبہ کی طرف سارے لوگوں کا قبلہ بدل گیا. دیکھو اس رسول کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی. آپ پھر گئے, صحابہ پھر پیچھے حضور کے آ گئے. بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آگے آئے, آپ امام تھے, اور صحابہ پھر صفیں. اسی طرح سے وہ نماز نہ ٹوٹی نہ چھوٹی نہ پھوٹی. حالانکہ اس نماز میں رد و بدل ہوا. 2 رکعت اس طرف پھر کر کے, 2 رکعت اس طرف پھر کر کے. ہم اگر پھریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. وہ صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں, اس لیے کہ اس میں درس ہے. نماز تو اصل وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ کے تابع ہو, رسول جس طرف رخ کرے. اور صحابہ کا یہ مذہب بھی تھا. کچھ صحابہ بیان کر رہے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی سے پوچھا گیا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سری نماز ہے نا, قرات تو نہیں ہوتی تھی, لیکن حضور امام ہوتے, وہ خود بھی خاموش کھڑے ہوتے یا پڑھتے تھے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے نا. اب ظہر کی نماز میں حضور کچھ پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سب امام خاموش رہتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی پوچھا امام صاحب آپ خاموش تو ہیں, سیدھے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ آپ ہلکے ہلکے میں پڑھتے ہیں؟ صحابہ سے کسی نے پوچھا, کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور پڑھتے ہیں. سنائی تو کسی کو نہیں دیتا تھا. اس صحابی سے پوچھا گیا کیسے معلوم حضور نماز میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی ہوئی ہم نماز میں دیکھتے تھے. حضور پاک کی داڑھی ہلتی تھی, اس کی علامت ہے کہ حضور کچھ تلاوت کرتے تھے. اب اس صحابی سے پوچھو آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے, آپ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے, داڑھی ہلتی ہوئی دیکھ رہے تھے. وہ صحابی کی زبان سے بھی وہی ان کی روح پکارے گی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبے کا وہ کعبہ ہے, صحابہ اکرام دیکھتے تھے. تو میں یہاں پر بات یہ کر رہا تھا, زردشتی مذہب میں, پارسیوں کے مذہب میں جو کتاب ان کی مقدس ہے جس کو زندہ وسطہ کہتے ہیں, اس میں یہ بشارت انہوں نے دی ہے, ایک نبی آئے گا, ایک شخص آئے گا, عرب میں پیدا ہوگا, آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ پھیر کر کے کہاں کرے گا؟ کعبے کی طرف کر دے گا. انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور جس وقت میرے آقا تشریف لائے تھے ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی, اچانک بجھ گئی. آگ بجھ گئی. سارے کاہن اس دن پریشان تھے, اس آگ کو کبھی ہم نے بجھنے نہیں دیا تھا, آج کیسے بجھ گئی؟ وہی دن تھا 12 ربیع الاول کا, جب کسرا بادشاہ کے محل میں دراڑ پڑ گئی. جس محل کے بارے میں اس کا چیلنج تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی, وہ آج بھی موجود ہے عراق کے ایک شہر مدائن میں.
लोग कहते हैं किसरा का महल, हम देखने के लिए भी गए कई मर्तबा, उसमें बीच में से एक दीवार ऐसी टूटी है कि अंदर से आदमी जा आ सकता, इतनी बड़ी दरार है। बादशाह उस महल में बैठता था, वो टूटी कैसे, फटी कैसे, उसने भी बुलाया सारे नजूमियों को, ये क्या हो गया अचानक, किसी ने हथौड़ा भी नहीं मारा लेकिन ये टूट गई। ईरान में उन सारे लोगों ने बुलाया, आग 1000 साल से नहीं बुझी थी, आज कैसे बुझी, किसी ने पानी भी नहीं डाला। दोनों जगह जो नजूमी जमा हुए थे सबों ने एक ही जवाब दिया, ईरानियों को, पारसियों को ये कहा, आग कोई पानी डाल करके नहीं बुझाया, कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो अब आग के लिए खतरा होगा, आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी और वो आग के पुजारियों के लिए एक बड़ा मसीहा बन करके, उनके लिए दीन का एक मुबल्लिग बन करके आएगा, उनको आग की इबादत से निकालेगा और वो किसी खुदा की इबादत के लिए ले जाएगा। उस दिन नजूमियों ने उन्हें कहा, और इधर इराक में किसरा ने जब बुला करके मीटिंग ली, क्यों दीवार कटी, क्यों दीवार टूटी, उससे भी उन्होंने कहा हथौड़ा तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई एक बच्चा ऐसा आया है जो पूरे लोगों के दिलों को तब्दील करने वाला है। हमने पढ़ा है कि उसके आते ही अजीबो गरीब बातें होंगी। मेरे अजीजों, पारसियों की किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, जिस दिन वो रसूल पैदा हुए थे ईरान की आग बुझ गई, किसरा के बादशाह का महल तड़क गया, दीवार में शगाफ आ गया, चिर गई। तो ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमानों, तुम इस दिन को हल्का क्यों समझते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बात तो समझ में आ गई होगी ना। अक्सर शेर, खुद न थे राह पर औरों के आदी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस रसूल से तुम्हारा रिश्ता है, निस्बत है, हल्का मत समझना। अब मैं समझता हूं जिस नौजवान के अंदर ये फीलिंग आती है, पता नहीं दुनिया मुझे क्या कहेगी, मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं टोपी पहनूंगा तो क्या समझेगी, ऐसा ना समझो। अगर दाढ़ी ऐब होती तो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी कभी नहीं आती। 2 जुमले आज मेरी तकरीर से लेकर के जाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन किसको समझते हो, किसको समझते हो? और स्मार्ट और हैंडसम के लिए दाढ़ी छिलाना तुम कैसे सोचते हो? दाढ़ी छिलाने को हैंडसम बनना और स्मार्ट ये हो ही नहीं सकता। अगर ये ऐब होता तो सबसे हसीन चेहरे पर कभी आती ही नहीं, आती ही नहीं। दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी और दुनिया की सबसे मुकद्दस औरत फातिमा के सर पर दुपट्टा था। ये 2 जुमले आज मेरे काफी हैं, 2 जुमले मेरे काफी हैं। अगर सबसे ज्यादा इज्जत वाली होने के लिए कोई औरत दुपट्टा खींच करके नंगे बाल घूमती है तो बेवकूफ है, इसलिए कि कायनात की सबसे मोहतरम खातून, जिसके लिए कयामत में भी ऐलान होगा, ऐ लोगों अपनी आंखें नीची करो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद जन्नत की तरफ जा रही है। उस खातून को जो इज्जत मिली है उसके सर पर जब दुपट्टा है तो फिर दुपट्टा कमतरी की अलामत नहीं हो सकता। जिसके सर पर दुपट्टा है वो आलीशान है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो आलीशान है, इसलिए कि मेरे रसूल का वो गुलाम है। जब कयामत, जब कब्र में जाएगा, कुछ हो या ना हो, शक्ल देख करके तो फरिश्ते ये कहेंगे सूरत ये लेकर के आया है जैसे मदीने वाले की थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी।